مولانا قادیانیوں کے بارے میں ایک سوال پچھلے ہفتے تھا، مجھے صحیح طریقے سے میں پڑھ نہیں سکا، تو دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ محترم مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرزائی یہ چیلنج کرتے ہیں کہ کون سی ایسی مثال لائی جائے کہ جس میں فاعل اللہ کی ذات ہو اور مفعول ذی روح چیز ہو اور وہاں معنی موت کے علاوہ کوئی ہو۔ محترم مفتی صاحب ایسی کوئی مثال پیش کریں۔ اب سوال میں نہیں سمجھا مولانا، آپ سمجھ گئے؟ میں سمجھ گیا کہ قرآن مجید میں جو آتا نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلما توفیتنی یا انی متوفی کا، اس وقت میں کہتے ہیں نا کہ یہ توفی جو ہے ہر جگہ قرآن مجید میں اس کا معنی موت لیتے ہو۔ جب بھی آتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو توفی کیا یا اس کو توفی کرتا ہے تو سارے ترجمے یہ ہیں کہ اللہ اس کو موت دیتا، اس کی جان قبض کر دیتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو تم نے مسلمانوں نے ایک الگ ایمان بنا لیے کہ اللہ ان کو لے گیا، زندہ ہی رہ گیا۔ یہ چیلنج ہے ان کا کہ کوئی فکرہ دکھاؤ کہ اللہ فاعل ہو، کہ اللہ کر رہا ہو توفی، اور جاندار چیز کی جاندار چیز ہے، اور اس کے بارے میں آئے کہ اللہ نے اس آگ کی توفی کر لی، زید کی کہہ لو، اس کا معنی موت کے علاوہ کوئی اور۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ جی نیازی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ ٹھیک، الحمدللہ۔ کیسا موسم ہے؟ کوئی ٹھنڈ وغیرہ ہے؟ موسم بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ پوچھنا یہ تھا، یہ جو پرانے دور میں گزرے ہیں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے نزہۃ المجالس، یہ کتاب اور شخصیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مطلب یہ اہل سنت والجماعت میں سے مستند ہے۔ عبد الرحمن صفوری کتاب ہے ان کی نزہۃ المجالس، جی جی، مطلب یہ کتاب اور ان کی شخصیت کے بارے میں پوچھا۔ شخصیت اور کتاب جو ہے وہ مطلب وہی بتا رہے ہیں نا نیازی صاحب؟ وہ معتمد کتاب ہے، مطلب ہیں کتاب نزہۃ المجالس جو ہے یہ کوئی یہ معتمد تو کتاب ہے۔ بالکل نیازی صاحب زیادہ جو ہے نا کہ یہ کون ہے، کس دور میں ہوا کتاب بھی، یہ تو پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ نا یاد دلائیں تو لے آئیں گے کشف النور اور سارا پتہ چل جائے گا کون ہے۔ مگر یہ لوگ جو ہے نا مجالسیں لکھنے والے اور یہ صفوری وغیرہ، یہ جانے پہچانے ہیں کہ یہ مجہول لوگ ہیں، کوئی ان کا وزن نہیں، نہ عالم ہے کوئی بڑے، بس وہ جو جاہل ہے نا وہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، ذاکر لوگ وہ ان چیزوں سے نا بس فلاں مجالس پڑھ لی فلاں۔ یہ کوئی علمی کتابیں نہیں، نہ ان کا مواد کوئی مستند ہوتا، جو کچی پکی ملتی ہے وہ گپے ہانکتے رہتے ہیں۔ اب صفوری کو کیا روئیں نیازی صاحب؟ ہم دیکھتے ہیں کہ امام عبد الرحمن ابن جوزی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی کئی حدیثوں کو بھی کیا دیتا موضوع ہے، اتنا سخت ہے، مگر جب میدان باز میں آتا ہے تو دنیا جہان کی گپیں لکھ دیتا۔ اس لیے یہ علماء کہتے ہیں کہ غزالی جو فقیہ ہے وہ اور ہے، غزالی جو صوفی ہے وہ اور ہے۔ اسی طرح ابن جوزی جب محدث ہے وہ اور ہے، جب واعظ بنتا ہے تو اور، یعنی بدل جاتے ہیں۔ خود ابن قیم کا کیا حال ہے، زاد المعاد میں اتنا بڑا محقق ہے، کتاب و روح میں بالکل دو گپیں ہیں ساری اکٹھی کر لی۔ عموماً ان کی روایت یہ نہیں ہم دیکھتے کس کی کتاب ہے کون نہیں، جو لکھتا اور وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس کا کوئی ہے ثبوت۔ میں صفوری صاحب کے کہنے پر نہیں مانیں گے، نہ ابن جوزی کے کہنے پر مانیں گے۔ اصل تو ثبوت ہے نہیں، کچھ نہیں ہے، بالکل مجہول لوگ ان کا علماء نے کوئی۔ مطلب مولانا نے بہت خوبصورت بات بتائی ہے کہ ان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک تو تحقیق کے حوالے سے اور گفتگو کے حوالے سے۔ جہاں تک تو تحقیق کی بات ہوگی تو یہ ہمارے امام ہیں اور سر کے تاج ہیں، اور جب بات کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ جو پہلا معیار ہے اس پہ پورے اترتے بھی ہیں یا نہیں۔ اصل چیز یہ وہ ثبوت دیکھنا ہے۔ ثبوت کوئی نہیں، صفوری صاحب کی کتاب سمجھ لیں کچھ نہیں، باقی انشاءاللہ نا کشف و ظنون لے آئیں گے آئندہ، اس میں ہر کتاب کا کس نے لکھی ہے، کس دور میں لکھی ہے، کیا ہے اس میں، اگر وہ ہو تو اس سے مطلب ہے وہ لے آئیں گے انشاءاللہ۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کشف و ظنون۔ ٹھیک، جزاکم اللہ۔ جی، تو قادیانی دوستوں کا یہ کہنا کہ جو دوسروں کے لیے آتا ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ جانوں کو توفی کرتا ہے، کیا معنی کرتے کہ جانوں موت کے وقت جان لے جاتا ہے اللہ پاک، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں بدلتے؟ یہ ان کا کہنا کہ یا عربی زبان میں کہیں دکھاؤ کہ توفی آیا ہے، جاندار کے لیے آیا ہے، اللہ کر رہا ہے وہ کام، تو پھر معنی موت کا نہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ قرآن مجید کے خلاف کہتے ہیں بات، قرآن مجید میں موجود ہے کہ موت کی بجائے اللہ نے سونے کے معنی، جب نیند ہوتی ہے نا اس کو یتوفاکم باللیل، اب اللہ ہے فاعل، تم کو جانداروں کو کہہ رہا، توفی کر رہا، مگر سارے معنی کرتے ہیں مرزائی بھی سارے کہ مارتا نہیں، نیند سلا دیتا ہے رات کو،
پھر دوبارہ اٹھا لو. تو ایک معنی تو قرآن سے ہی نکل آیا کئی جگہ کہ سونے کو بھی کہا اللہ، موت کا معنی نہیں لیا. باقی یہ مطالبہ جو ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی اور کے لیے دکھاؤ معنی، یہ بھائی یہ باتیں غلط ہیں، یہ کوئی اصول نہیں. کہہ نہیں تھا، بہت اچھا ہوا بات ہو گئی. ساری کتابوں میں یا قرآن میں صرف ایک جگہ ہی آیا اور معنی اور ہو تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ لغت میں گنجائش ہے. دلیل بتائے گی کہ یہاں سونے کے معنی میں کیا 3 معنی توفیق کیا لے جانا، بس اس میں نہ مرنا ہے نہ سونا، کچھ نہیں. لفظ کا معنی کیا لے جانا. اب لے جانا کئی طرح کا، جیسے کہتے ہیں وصال ہو گیا. اب بیوقوف کہے گا کہ وصال کا معنی مرنا نہیں، وصال کا لفظی معنی جا ملنا ہے. وہ لوگ اپنے محاورے میں کہتے ہیں اللہ سے جا ملا، لفظ کا معنی تو نہیں ہے. توفی کا معنی بھی مرنا نہیں، سرے سے نہیں، لے جانا. اب کس طرح لے گیا؟ نیند کی حالت میں کیا لے جاتا ہے؟ ہمارے شعور کو لے جاتا ہے. باقی سب کچھ پڑا ہوتا ہے، ہوش و حواس لے جاتا ہے. اس میں توفی صرف اتنی ہوتی ہے. جب موت ہوتی ہے جسم پڑا رہ جاتا ہے، جان کو لے جاتا ہے. یہ سن لیں، بات واضح کرنی بہت ضروری مسئلہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ. یہ مفتی اسحاق صاحب سے بات کرنی تھی. کریں، فرمائیں. آپ خود مفتی صاحب ہیں؟ میں بیٹھا ہوا، کریں نا بات. جی السلام علیکم. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ادھر ہی لاہور سے، ملتان چنگی سے. ملتان چنگی لاہور سے. کریں نا میرے بھائی سوال. جی شیخ صاحب، ایک مسئلہ پیش آیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہیں اور ان کا پہلے نہ نکاح ہوا ہے نہ بیوہ ہے، تو یہ دونوں آپس میں راضی ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ لڑکی کے راضی نہیں ہیں. تو یہ لڑکی جو ہے لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہے. ابھی وہ چاہتے ہیں کہ کورٹ میرج کے پاس ہے. آیا ان کا نکاح صحیح ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی جو کورٹ میرج کا اصل طریقہ نا، اگر تو اس کو اپنایا جائے تو بالکل صحیح ہوتا ہے، مگر کرتے نہیں. طریقہ تو یہ ہے کہ جب یہ جا کر درخواست دیں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو عدالت ان کے ماں باپ کو بلائے، ان کو سمن بھیجے کہ تم آؤ، تم وجہ بتاؤ کیوں نہیں یہ شادی ہونے دیتے. اگر کوئی معقول بات ہو تو سن لیں، ورنہ ان کو بھی قائل کریں کہ بھائی ہونے دو، اور نہ ہی مانے تو پھر بالکل قاضی کو حق ہے ان کا نکاح کریں. مگر پہلے یہ کوشش کریں کہ وارث جو ہیں وہ بھی راضی ہو جائیں. اگر نہ راضی ہیں نا، خواب خواہ روڑا اٹکائیں تو پھر زنا نہیں ہونے دینا. بچے کا نکاح فوراً کر دو. ماں باپ روتے رہیں تو روتے رہیں، بعد میں جو روئیں گے کہ عزت لوٹ گئی، اس سے یہ بہتر نہیں کہ نکاح کر دیا جائے. زنا نہ ہونے دیں، نکاح کر دیں. بے شک وارث نہیں راضی ہوتے کوئی بات، پہلے چارہ کرنا چاہیے کہ ہو جائیں راضی. وہ اللہ کے نبی کی حدیث جو لا نکاح بغیر ولی، وہ ساری باتیں مگر آگے فرما دیا کہ جس کا کوئی ولی نہیں، اگر یہ ولی نہیں بنتے سلطان ولی، اور یہ بھی حضور نے فرمایا نا حدیث، وہ بھی نہیں ساتھ پڑھتے. ولی مرشد وہ ولی جو بچی کی بہتری کر رہا. اگر بیڑا گرک کر رہا ہے کہ رشتہ بھی اچھا خام خواہ روڑے، وہ تو ولی مرشد ہی بالکل اس لائق ہی نہیں کہ اس کو ولی مانا جائے. ختم، قاضی اس کی جاگ ولی ہوگا، وہ کر دے گا نکاح. اسلام بدکاری نہیں چاہتا، ولی ختم ہو جائے تو کوئی بات نہیں. زنا ہو گیا تو تباہی ہو جائے گی. عدالت جو ولی کے قائم مقام ہوتی ہے تو وہی سلطان ہے. سلطان اسی لیے طلاق کے لیے بھی اس کو حق دیا نا. جیسے وہ نکاح قاضی کر سکتا ہے، طلاق بھی دے سکتا ہے. تو لڑکا جو ہے نا چھوڑتا ہے، نہ آباد کرتا، ظلم کرتا، تو بچی جاتی ہے، قاضی کو حق ہے کہ کوشش کرے کہ بھائی سیدھا ہو جا. نہیں سیدھا ہوتا میں نے ختم کر دیا. یہ فسخ اور عقد اگر قاضی کے پاس نہ ہو تو دنیا تو برباد ہی ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے قاضی کیا ہے، یعنی یہ دوسری بدقسمتی ہے. مگر جو شرعی قاضی ہے وہ باپ ہے امت کا، اس کو حق ہے کہ وہ نکاح بھی کرے اور ختم بھی کرنا تو کر دے. جی صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ خیر. اللہ آپ کو جزاک خیر. رات لطیفے والی بات یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کے حوالے سے رات بات ہو رہی تھی، تو اس نے سینئر جج نے کہا کہ چیف جسٹس نے یہ بات کہی تھی کہ جج اور جو وکیل ہے اس کا رشتہ میاں بیوی جیسا ہے. تو وہ وکیل کہتے کہ ہم نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ